السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے عرب میں کچھ دن قبل بارشوں کی وجہ سے صحرا سرسبز ہو گیا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس کی سائنٹیفک حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہم عرب کو ایک گرم، خشک اور بے جان صحرا کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، تاہم اس تصور کے بالکل خلاف ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین عرب گھاس کے میدانوں اور دریاؤں کی طرف لوٹ نہ جائے۔ یہ متعدد وجوہات کی بنا پر کافی دلچسپ پیشن گوئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر توجہ دیں کہ یہاں لفظ واپس لوٹنا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا اور میدانوں اور دریاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح خشک ریگستان سے ایک بار پھر گیلی زمین میں تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم ایک تاریخی سبز عرب کے خیال کا تصور کرتے ہیں۔ کئی سالوں سے ایک مسئلے نے ان لوگوں کو الجھا دیا جنہوں نے انسانی ہجرت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے نظریات میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، یہ ماننے سے کہ انسانیت کی ابتدا افریقہ سے ہوئی ہے، کیونکہ قدیم انسانوں کو پوری زمین میں پھیلنے کے لیے عرب سے گزرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ عرب ایک جنگل ہوا کرتا تھا جس میں ہریالی اور بارشیں ہوتی تھیں۔ در حقیقت یہ اتنا گیلا اور زندگی سے بھرا ہوا تھا کہ یہاں پر دریائے گھوڑے بھی آباد تھے۔ مائیکل پیٹریگلیا آثار قدیمہ کے گرین اربیہ منصوبے میں شامل لوگوں میں سے ایک ہیں۔ مائیکل ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، ہم نے مثال کے طور پر سیٹلائٹ امیجز کو دیکھا اور ہمیں معلوم ہوا کہ حقیقتاً یہاں ہزاروں قدیم دریا موجود تھے جو سعودی عرب کو عبور کرتے تھے، جن کی تعداد 10,000 کے قریب ہے۔ ہمارے پاس ہاتھیوں کے فوسلز بھی ہیں۔ یہ افریقی ہاتھی سے بہت بڑی مخلوق ہوتی تھیں۔ حیرت انگیز طور پر ہمارے پاس دریائی گھوڑوں کے بھی فوسلز ہیں۔ یہ نتائج ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ واقعی کتنا سیراب تھا، کیونکہ دریائی گھوڑے انتہائی خشک حالات میں زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کے زندہ رہنے کے لیے ماحول کا سرسبز ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا پورے عرب میں یقیناً بہت سی جھیلیں اور دریا موجود تھے اور ان جانوروں کے کھانے کے لیے پودوں کے ساتھ کافی گھاس موجود تھی۔ ہزاروں سال سے یہ تاریخ ہم سے ناواقف تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر فرما دیا تھا۔ تو کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ عرب اس حالت میں واپس چلا جائے گا؟ اس پر ایک نظر ڈالنے سے کہ عرب کی ابتدا کس وجہ سے ہوئی، ہم شاید اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مونسون کی بارشوں سے ہریالی ہوئی ہے۔ جیولوجی جرنل میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ سال پہلے سے شروع ہونے والا بحر ہند مونسون تقریباً ہر 23,000 سال بعد عرب کے اندر اور باہر چکر لگاتا ہے، جس سے عرب میں شدید بارشیں اور ہریالی آتی ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے پاس 5 ایسے مراحل ریکارڈ کیے گئے ہیں جب مونسون عرب میں آیا اور اسے سرسبز کر دیا۔ اب یہاں یہ سوال بنتا ہے کہ حالیہ مونسون مرحلہ کتنا عرصہ پہلے آیا تھا؟ اس کا جواب ہے 55,000 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 32,000 سال سے کوئی مونسون کا مرحلہ عرب میں نہیں آیا۔ اگر یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے تو کسی بھی دن مونسون عرب میں واپس آنے اور اس پیشن گوئی کو ہمیشہ کے لیے پورا کرنے کے لیے متحرک ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایک وضاحت کے طور پر یہ صرف ایک ممکنہ طریقہ ہے کہ پیشن گوئی پوری ہوگی۔ دوسرا ممکنہ طریقہ انسانی مداخلت ہے۔ یہ بحر ہند مونسون کے علاوہ قدرتی ذرائع کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک میں سے ایک عمان در حقیقت اب بھی اس مونسون سے متاثر ہے، اور اس تصویر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار جب یہ پیشن گوئی مکمل طور پر پوری ہو جائے گی تو عرب کیسا نظر آئے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف عرب کی ایک ایسی تاریخ کو جانتے تھے جو ہم پر ہزاروں سال سے پوشیدہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی صحیح پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ غیب کا ایسا علم، بالخصوص عرب کی گمشدہ تاریخ کا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے آیا؟ اس میں سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔